اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر نمبر 27 ہے اور آپ کی سال دوم کی سرمایہ اردو کی کتاب پر صفحہ نمبر 117 پر واقع غزل نمبر 1 ہم پڑھیں گے۔ گو کہ غزل کا تعارف ہم سال اول میں بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی اعادے کے طور پر میں مختصراً تھوڑا بیان کر دیتا ہوں کہ غزل جو ہے یہ اردو ادب میں عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ فارسی میں پہلے وارد ہوئی اور اس کے بعد یہ اردو ادب میں جو غزل ہے یہ نمودار ہوئی ہے۔ غزل بنیادی طور پر عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن غزل کے معنی جو عام طور پر آج کل مستعمل ہیں اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ عورتوں سے باتیں کرنا یا عورت کے حسن و جمال کی تعریف کرنا، غزل کا یہ مفہوم ہے۔ لیکن غزل کو عام طور پر اس کا مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کسی ہرن کا شکار کیا جاتا ہے اور اس کو جب شکار کے دوران اس کو تیر لگ جاتا ہے اور تیر لگنے کی وجہ سے اس درد بھری جو اس کی آواز نکلتی ہے اور وہ جو چیخ کی آواز ہوتی ہے اس کو بھی غزل کہا جاتا ہے۔ اور شعراء نے شاید اسی لیے غزل جو ہے یہ لفظ شاعری میں بھی استعمال کیا، کیونکہ اس میں بھی شعراء کے خیالات، ان کا ایک انداز جو ہے وہ اپنی منفرد طرز میں اس میں پیش کیا گیا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ غزل جو ہے یہ اردو ادب کی سب سے معروف ترین صنف ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری اصناف اور بھی ہیں اردو ادب میں مستعمل، لیکن غزل جو ہے اس کو سب سے زیادہ پذیرائی ملی ہے۔ اور اردو ادب میں سب سے بڑے جو ابتدائی طور پر شعراء جن کا نام سامنے آتا ہے ان میں استادان غزل میر تقی میر، کیونکہ ان کے بغیر غزل کا باب مکمل نہیں ہو سکتا۔ میر تقی میر کے ساتھ ساتھ خواجہ میر درد کا نام جو ہے یہ بھی بالخصوص غزل میں بڑا اہم ہے۔ اسٹوڈنٹس یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اتنے بڑے استاد شاعر کے ہوتے ہوئے، جن میں میر تقی میر ہیں، ان کے ہوتے ہوئے خواجہ میر درد نے غزل میں اپنا مقام بنا لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ خواجہ میر درد غزل کے اعتبار سے کوئی معمولی شاعر نہیں ہے، بہت بڑے شاعر ہیں۔ ان کی غزل جو ہے بالخصوص اگر ہم ان کی غزل کی خصوصیات کی طرف چلیں تو خواجہ میر درد وہ واحد شاعر ہیں جنہوں نے غزل کے اندر تصوف کو متعارف کروایا۔ تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے خواجہ میر درد کا۔ خواجہ میر درد کا ہم مختصر سا تعارف دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم غزل کو پڑھنے کی طرف چلیں گے۔ خواجہ میر درد جو ہیں ان کا اصل نام سید میر ان کا اصل نام ہے، اور وہ درد تخلص کرتے ہیں، اور آپ کے والد کا نام خواجہ ناصر اندلیب آپ کے والد کا نام ہے۔ والد کی وفات کے بعد آپ نے سجادہ نشینی جو ہے وہ اختیار کر لی تھی، اور خواجہ میر درد اپنی نوجوانی کے عین شباب کے دور میں انہوں نے دنیا سے ایک جو آپ کہہ لیں کہ ایک تعلق جو ہے وہ تقریباً ختم کر لیا تھا، اور خود کو اللہ کی لا کی طرف یہ لے گئے تھے، اور اس طرح ان کو ایک بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ شاعری کے اعتبار سے اور تصوف کے اعتبار سے ان کو بہت زیادہ شہرت ملی۔ خواجہ میر درد جو ہیں یہ درویش صفت انسان ہیں، توکل پسند انسان تھے، اور جو ان کی شاعری کا بھی خاصہ رہا۔ ان کی شاعری کو جب ہم پڑھتے ہیں تو زیادہ تر ہمیں ان کی شاعری تصوف پر مبنی جو اشعار ہیں وہ ملتے ہیں، لیکن چیدہ اشعار جو ہیں ان کے عشق مجازی پر بھی نظر آتے ہیں، لیکن زیادہ شاعری جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی شاعری تصوفانہ شاعری ہے۔ ان کی شاعری جو ہے ان کا رنگ جو ہے وہ تصوف کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہے، اور رنگ غالب ہے ان کا تصوف کی طرف۔ خواجہ میر درد جو ہیں انہوں نے اپنی شاعری جو ہے وہ اس میں زیادہ تر آپ کہہ لیں ان کی شاعری میں جو ہے وہ تصوف کے ساتھ ساتھ جو ہمیں ایک عشق مجازی کا رنگ نظر آتا ہے، وہ اگر
دیکھا جائے تو انہوں نے اپنی غزل میں کہیں کہیں استعمال کیا، لیکن زیادہ تر تصوف پر ہی ان کی بات نظر آتی ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ میر درد جو ہیں انہوں نے اپنی اس جو ہم آج ہماری زیر بحث غزل ہے اس میں کیا بیان کر رہی ہیں۔ غزل کا پہلا شعر ہمارے سامنے ہے، اور پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مطلع کے جو مطلع کا شعر ہوتا ہے اس میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں۔ کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں۔ خواجہ میر درد کی شاعری کا ایک اور بھی جو ان کی خصوصیت ہے وہ یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ ان کے اشعار میں مشکل بیانی نہیں ہے، مشکل پسندی ان کی شاعری میں نہیں پائی جاتی، سادہ الفاظ میں بہت بڑی بات کرتے ہیں، یہ ان کا آپ کہہ لیں کہ خاصہ ہے۔ تو یہاں شاعر بات کر رہا ہے کہ کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں۔ مردوں سے مراد یہاں بلند حوصلہ، ایسے لوگ جو بلند حوصلے کے مالک ہیں ان کو انہوں نے یہاں مردوں کا لفظ کہہ کر پکارا ہے۔ عام طور پر جو مرد جو لفظ ہے وہ تصوف کی اصطلاح ہے، کیونکہ اس میں عموماً مادی جو ایک زندگی ہے اس سے قطع تعلقی اختیار کی جاتی ہے، اور تب جا کے ایک فرد جو ہے وہ ولایت کے مقام پر پہنچتا ہے۔ تو یہاں شاعر نے مردوں کا لفظ جو استعمال کیا یہ اسی سینس میں استعمال کیا ہے۔ سو وہی کر جاتے ہیں کہ جو بڑے لوگ ہیں، حوصلے والے لوگ ہیں، وہی بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں۔ کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی بڑا کام کرنے کے لیے اپنی زندگی میں یہ پہلے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ بڑا کام کرنا ہے، اور پھر وہ بڑا کام کرنے کے لیے وہ راستے میں آنے والی دشواریوں کو، پریشانیوں کو، رکاوٹوں کو دیکھ کر گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ کامیابی کے ساتھ آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے۔ زندگی جو انسان کی سب سے قیمتی چیز اس کو اس جہان میں ملی ہوتی ہے وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ ان کے نزدیک بہت بڑا کام کر جانا ہی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ وہ جس طرح فیض احمد فیض کا مشہور زمانہ شعر ہے نا کہ جس دچ سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ کہ اپنی منزل کی طرف جتنی بہادری کے ساتھ، جتنی دلیری کی طرف کو جاتا ہے وہی اس شخص کا سب سے بڑا کارنامہ خیال کیا جاتا ہے۔ اور یہاں بھی شاعر نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ اپنی زندگی میں بڑا کام سر انجام دینے کے لیے راستے میں آنے والی دشواریوں اور ان پریشانیوں سے کبھی نہیں گھبرانا، بلکہ ان کو راستے میں آنے والی جو پریشانیاں، جو مصیبتیں ہوتی ہیں وہی تو انسان کے عزم اور حوصلے کو اور بھی بڑھاتی ہیں۔ وہ جس طرح ایک اور بڑا مشہور زمانہ شعر ہے نا کہ صادق حسن کراچی کا یہ شعر مجھے یاد آ گیا، وہ کہتا ہے نا کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ کہ تیرے راستے میں آنے والی جو مخالف سمت سے ہوا جو تیری پرواز میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، اگر تو اور زور لگا کر آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا تو یہ تیری پرواز میں اور بلندی لے آئے گی۔ تو یہاں شاعر نے بڑے کام کے مقصد کے حصول کے لیے انسان کو یہ درس دیا ہے کہ اے بنی نوع انسان تو اپنی زندگی میں بڑے کام کرنے کے لیے آگے بڑھ، اور اگر تجھے راستے میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے تو ان سے کبھی نہیں گھبرانا، بلکہ یہ خیال کر کے آگے بڑھنا ہے کہ یہی تو تیری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ جس طرح ایک اور شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں بات کہی ہے، خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی۔ کہ ہمیشہ تقدیر کو بدلنے کے لیے بھی انسان جو ہے وہ جد و جہد کرتا ہے،
مولانا ظفر علی خان نے بھی کہا ہے نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، کہ انسان کو کامیابی تک پہنچنے کے لیے مسلسل جد و جہد کرنا پڑتی ہے، اور تب جا کے انسان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اور یہاں خواجہ میر درد نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے اے مردوں جیسی ایک باہمت زندگی گزارنے کی جد و جہد کر، کوشش کر، تب تو اپنی زندگی میں کامیاب ہوگا۔ تھینک یو جی۔